بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 10 پڑھیں گے. میس میڈیا کا کیا رول تھا 1977 سے لے کے 1988 تک. کچھ ہم لوگوں نے پچھلے لیسن میں پڑھا, باقی ہم لوگ اس میں پڑھ لیتے ہیں. اچھا, 1979 میں پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان پہ بہت زیادہ اثر پڑا تھا, کیونکہ جب ہم لوگ انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں نا تو انٹرنیشنل لیول پہ سیاسی میدان میں بہت زیادہ چینجز آئی تھیں. افغان کرائسس ہوئے تھے, ایرانین ریولیوشن ہوئی تھی. یہ ایک دو بڑے میجر ایونٹس ہیں, اور پاکستان کی لوکیشن اس طرح کی تھی کہ جو امریکہ جیسی سپر پاورز کی توجہ کا مرکز پاکستان ہی بنا تھا, کیونکہ پاکستان کی باؤنڈریز جو ہے وہ لگتی ہیں ایران کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ بھی. تو امریکہ نے یہی سوچا تھا کہ ہم پاکستان کو یوز کریں گے ایران اور افغانستان کے خلاف لڑنے کے لیے. اگر ہم لوگ اپنے ملک کی اندرونی صورتحال کے بارے میں بات کریں نا تو جنرل ضیاء الحق یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے ملک کو بالکل اسلامی ریاست بنانا چاہیے. تو یہ ہماری میس میڈیا کی وہ ہسٹری ہے جب ان کے لیے ایک آئیڈیل ورک کرنا آسان نہیں تھا, کیونکہ جو ہم لوگ جب جنرل ضیاء الحق کو نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگوں نے کنٹری کو اسلامسائز کرنا ہے, تو اس وقت یہ تھا کہ وہ بالکل ایک جو ہے نا بہت ساری چیزیں وہ لوگوں پر امپوز کر رہے تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ میس میڈیا کے رول کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ہر کسی کو آزادی رائے کا حق حاصل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کی بنیاد مذہب پر تھی, تو انہوں نے بہت بڑا ایک میجر رول پلے کیا ہے اس وقت کی جو ہمارے جو ملک کی جو پولیٹکس تھی اس میں, کیونکہ افغان ایشو کے بعد ہر طرف ملک میں جہاد کے اور مقدس جنگ کے جو ہے وہ نعرے بازیاں ہو رہی تھیں. تو اس کی وجہ سے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کی بنیاد مذہبی تھی ان کو تو ایک بہت اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ میسر آ گیا. اور اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق بھی اس بات کی فیور میں تھے. جتنے بھی نیوز پیپرز تھے اس وقت انہوں نے مختلف قسم افغانستان کی جو سٹوریز ہیں وہ لکھی تھیں, اور مجاہدوں کو, جہادی گروپس کو جو ہے نا بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. جنرل ضیاء الحق کو جب امریکہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں ایران اور افغانستان کے خلاف جنگ لڑنے میں, تو جنرل ضیاء الحق نے 3 ڈیمانڈ کی تھیں. ٹھیک ہے, اور وہ ڈیمانڈ کون کون سی تھی یہ آپ لوگوں کے لانگ میں آتی ہیں 3 ڈیمانڈس. ٹھیک ہے, اچھا 3 ڈیمانڈ میں پہلی ڈیمانڈ تو یہ تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی ہتھیار آئیں گے نا پاکستانی مجاہدوں کے لیے وہ رشیا سے آئیں گے, ہم امریکہ کا کوئی بھی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے. دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ کوئی بھی دوسرا کنٹری, چاہے وہ امریکہ خود ہی کیوں نہ ہو, ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مجاہدوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں, اور جتنے بھی پناہ گزین آئیں گے افغانستان سے ان کو پاکستان کے تھرو ڈیل کیا جائے گا, تاکہ بعد میں کوئی بہت زیادہ انتشار والی کوئی صورتحال پیدا ہو تو اسے پھر پاکستان بچ سکے. پھر تیسری اس کے بعد ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب 2 جہاز ہتھیاروں سے بالکل لوڈ ہوئے جب پاکستان میں لینڈ کریں گے تو اس کے بعد اس کی کنفرمیشن کے بعد جو ہے نا وہ اور جو دوسرے جتنے ہتھیار ہوں گے وہ سپلائی کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, امریکہ نے پھر یہ تینوں ڈیمانڈ جو تھی جنرل ضیاء الحق کی انہوں نے قبول کر لیا تھا. تو پاکستان نے افغان جہاد کو نا فلی سپورٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا, ساتھ میں میس میڈیا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. اب یہ اس ایرا میں میس میڈیا نے افغان کا یہ جو افغان کرائسس میں جو پاکستان کی جو جنگ تھی اس کو سپورٹ کیا تھا, لیکن افغان پالیسی کی جتنے بھی اس کے جو نیگیٹو پہلو تھے نا وہ کبھی بھی نہیں دکھائے. ٹھیک ہے, افغان وار جب ہو رہی تھی تو اس وقت ایک تو یہ تھا کہ مختلف قسم کے ہتھیار مل رہے تھے, ہمارے جو مختلف قسم کے فرقے ہوتے ہیں نا جو مذہب کے نام پہ فرقے بنے ہوئے تھے ان کو مختلف قسم کے ہتھیار جو ہے وہ مل رہے تھے ماڈرن قسم کے, اور دوسرے وہ ایکسپرٹس ہو رہے تھے ان ہتھیاروں کو یوز کرنے میں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی ہمارے جو مذہبی گروپس ہیں ایک تو یہ تھے کہ وہ لڑ تو رہے تھے کیونکہ ان کو ایک سمجھ لیں کہ ایک جسٹیفیکیشن مل رہی تھی کہ ہم لوگ کسی بہت بڑے دشمن کے خلاف ہم لوگ جہاد کے نام پہ لڑ رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے ہمارے اپنے ملک میں فرقہ واریت, سیکٹیرین وائلنس یعنی کہ فرقہ واریت, اور ریلیجیس ایکسٹریمزم یعنی کہ شدت پسند عناصر جو ہے نا وہ جنم لینا شروع ہو گئے تھے. نیوز پیپرز نے اس وقت کیا کیا تھا کہ جتنے بھی یہ فرقہ وار کی جو وائلنس ہوتے ہیں نا وہ تو دکھائے تھے, لیکن لوگوں کے درمیان برداشت پیدا کرنے کے لیے کوئی آرٹیکلز وغیرہ نہیں شائع کیے. انہوں نے سیکٹیرین وائلنس کی نیوز تو لکھی, ٹھیک ہے, ریگولرلی وہ لکھتے رہے تھے, لیکن سیکٹیرین وائلنس کو ڈسکریج کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے نیوز پیپر نے کوئی بھی کوشش نہیں کی. پاکستان کے جو پیپر تھے وہ ہمیشہ یہی سوچتے رہے یہ مذہب ایک بہت زیادہ سینسٹیو ایشو ہے, اس وجہ سے وہ اس طرح کے ایشوز کو اپنے ایڈیٹوریلز میں اور اپنے آرٹیکلز میں ڈسکس نہیں کر سکتے. انہوں نے صرف جو شدت پسند جو عناصر ہوتے ہیں ان کو جسٹ ان کے نام دکھائے اور ان کو انہوں نے جسٹ بلیم کیا تھا.
تو نیوز پیپر کر سکتے تھے کہ وہ جتنے بھی شدت پسند گروپس ہیں نا ان کے اوپر سوشل پریشر ڈال سکتے تھے, لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے تھے, لوگوں کے درمیان جو ہے وہ برداشت پیدا کر سکتے دوسروں کے جو عقیدے کو رسپیکٹ دینے کے لیے. لیکن کبھی بھی نیوز پیپرز نے یہ ریئلائز نہیں کی اپنی ڈیوٹی, جو ایک سوشل رسپانسبلٹی تھیوری ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں کس طرح کے رول اور کیسے رول پلے کیے جانے چاہیے, ان کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اس بات کو نیوز پیپر نے بالکل اگنور کر دیا تھا. نیوز پیپرز نے کبھی بھی جو ایک اچھی جو ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کو فالو نہیں کیا. ڈیموکریسی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ ڈس ایگری کرنے پہ, جب ہم کسی بھی دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرنے پہ ایگری ہو جاتے ہیں نا, یعنی کہ ہم دوسروں کے ساتھ ڈس ایگری کرنے پہ ہم رضامند ہو جاتے ہیں, تو وہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. کیونکہ دوسروں سے ہم لوگ ڈس ایگری کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, ہمارے پاس اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا, دوسروں کے پاس اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا. تو جب بھی دو پارٹیز آپس میں ڈس ایگری کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اوور آل آپ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے, یہ لیسن میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. 1979 میں پولیٹیکل ایرینا چینج ہوا تھا, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اور کون سے دو بڑے میجر ایونٹس ہیں, وہ ہے افغان کرائسس اور ایرانی ریولیوشن, یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اور یہ کیسے ہوئے تھے افغان کرائسس, ایرانی ریولیوشن, یہ ہم لوگ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں, وہاں سے آپ لوگ ریوائز کر لیجیے گا, یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں کوسچن آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ افغان ایشو کے یہ جو لائنس میں سے آپ لوگوں کا MCQs آتا ہے, 3 ڈیمانڈس آپ لوگوں کی لانگ میں آتی ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی یہ انکریج کیا ہوا تھا, ریلیجیس ایکسٹریمزم اور سیکٹیرین وائلنس, یہ 2 نام آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. اس کے علاوہ نیوز پیپرز نے کیا چیز پریچ نہیں کی تھی, انہوں نے ٹالرنس پریچ نہیں کی تھی. پاکستانی پیپرز نے ہمیشہ یہ والا ساری آتی ہے یہ والی لائن, ٹھیک ہے, اور اس میں جو ہے نا آپشنس میں ہوتا ہے کہ پاکستانی پیپرز کا یہ خیال تھا یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن کا, تو یہ پیپرز ہے اس کا آنسر. اوور آل آپ لوگ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا, آپ لوگوں کو اچھے سے یاد رہے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.